ماہ رجب المرجب یہ اسلامی سال کا وہ 7واں مہینہ ہے کہ جس کی آمد میں صرف چند گھڑیاں باقی ہیں۔ جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے نا، پورا سال اس کے گھر سے کبھی اناج ختم نہیں ہوگا، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو شخص مالدار بننا چاہتا ہے، جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات حاجات کو پورا ہوتے ہوئے خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اس بابرکت مہینے سے پہلے یہ عمل ضرور کر لے۔ دیکھیں، یہ چاند رات ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے، ورنہ آپ آج چاند رات سے پہلے چاند رات میں یا اس سے پہلے جو شخص بھی ایک مٹھی گندم پر، صرف ایک مٹھی، اس سے زیادہ نہیں، اس کے اوپر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، یقین جانے اس کے ہر دانے کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے جتنا کچھ بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اگر اس کے حق میں بہتر ہوا تو میرا رب ضرور اس کو عطا فرما دے گا۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ لوگ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اب یہ موقع آ چکا ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھ کر، دیکھیں یہ ماہ رجب یہ اسلامی سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے، رجب کہتے ہیں تعظیم و تکریم کو، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ حضور اللہ کے دیدار کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا قاب قوسین کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 مقامات پر سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے، جس میں آسمانی سیر بھی ہے، جنت اور دوزخ کو بھی حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ حضور نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی بھر کی مشکلات ختم ہو جائیں، وہ بندہ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھے۔ دیکھیں، میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسی نیت ہو ویسا ہی انسان کو ملتا ہے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمات پڑھتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی میں جو چاہیں گے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک مٹھی آپ نے گندم لینی ہے۔ یہ گندم آپ نے جب لینی ہے تو آپ باوضو ہوں، آپ باوضو ہو کر آپ نے ایک مٹھی گندم اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑنی ہے، اس کو کسی برتن میں ڈال دینا ہے۔ گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہو تو چھوٹے بچے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ایک مٹھی گندم یہاں سے مجھے لے دیں، وہ بچہ بھی پھر باوضو ہو۔ اگر کوئی بوڑھا شخص موجود ہے تو اسے بھی کہہ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ خود ہی باوضو ہو کر اچھے طریقے کے ساتھ گندم ایک مٹھی لے لیں۔ چھوٹے بچے یا بوڑھے کا اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر بوڑھا ہوگا تو اس کے اعمال نیکیاں ہم سے زیادہ ہوں گی، بچہ ہوگا تو اس کے گناہ ہم سے کم ہوں گے، تو اس وجہ سے اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بندہ خود بھی باوضو ایک مٹھی گندم لے کر کسی برتن میں رکھ لے، اور اس برتن میں رکھ کر سب سے پہلے یہ بات کرے کہ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائے، اور اپنے منہ کو بھی میٹھا کر لے، چینی کھا لے یا گڑ کھا لے، کوئی بھی چیز، اگر شہد مل جائے تو ایک انگلی کے ساتھ منہ کے اندر لگا لے اور اس طرح وہ شہد کا استعمال کر لے، یہ طریقہ کار ہوگا۔ اس کے بعد قبلہ کی جانب منہ کر کے اب سب سے پہلے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، جو بھی مجھ سے زندگی میں خطائیں گناہ ہو چکے ہیں، ایک تو دیکھیں نیا سال شروع ہونے والا ہے 2025 سے، تو اسی طرح یہ آپ ماہ رجب جب بھی ہر سال آئے نا تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ دہرا لیا کریں، تو پھر پورا سال آپ کو خوشحالی ملے گی، آپ پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ماہ رجب وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی عبادتیں قبول فرماتا ہے، بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے،
اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ میری امت کا، یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی ایک روزہ رکھے گا اسے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کے پہلے دن کا روزہ رکھنا یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اس کے بعد جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں اس میں ہر ایک دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندے کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور بندے پر اللہ کا کرم اور فضل خوب برستا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوشش کر کے آپ اس ماہ رجب میں ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا رجب بہشت میں سے ایک چشمہ ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو پانی عطا فرمائے گا۔ اور ابو قلابہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ خاص اس مہینے کے روزے رکھنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا نا تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ رجب اور شعبان ہمیں ہمارے لیے برکت دے، ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، انہوں نے خود رجب کے روزے رکھے اور اپنے ہمراریوں سے کہا کہ وہ بھی روزے رکھیں۔ پھر کشتی 6 ماہ تک چلی اور یوم عاشورہ کو رکی اور جودی پہاڑ پر اترے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ جس میں ہر غم سے نجات ملتی ہے، ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے، ہر دکھ سے نجات ملتی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح آپ نے گندم کے دانے اپنے سامنے رکھ کر نیت کرنی کہ یا اللہ جو بھی میرے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، اور گندم کے ہر دانے کے اوپر ایک تو آپ نے اللہ الصمد، ایک استغفار، یہ 2 چیزیں پڑھنے ہیں۔ طریقہ کار میں بتاؤں گا، آخر میں گندم کے دانوں کا استعمال بھی بتاؤں گا۔ پہلی نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یا اللہ جو زندگی بھر کے گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، جو اس کی خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر مسائل ہیں، تو اپنے حبیب کا صدقہ، اس دن کا صدقہ سارے دور فرما۔ تو اس نیت کے ساتھ گناہوں کی بخشش کے ارادے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی چیز آپ نے اس کی ہر دانہ ایک دانہ پکڑنا ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ویسے ہی 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ اس مہینے کا جو عدد ہے یہ 7واں ہے، یعنی کہ یہ 7واں مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے۔ تو آپ درود پاک پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ ایک دانہ اٹھائیں گے، اس عمل کو آپ مغرب کے بعد کریں یا دن میں کسی بھی ٹائم کریں، جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ کر لیں۔ اگر چاند رات بھی یہ پیغام، یہ ویڈیو مل جائے تو برکت کے لیے آپ چاند رات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر 2-3 لوگ مل کر بھی بیٹھ کر اس عمل کو کرنا چاہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی مٹھی اس میں گندم ملا دے اور سارے بیٹھ کر مل کر بھی گھر والے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح گھر والے ہر شخص کے مقدر کو میرا رب سنوار دے گا، ہر قسم کی پریشانیاں اس شخص کی ختم ہو جائیں گی، ہر دکھ اور مصیبت سے ان گھر والوں کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اسی طرح دیکھیں استغفار، صرف اتنے الفاظ پڑھنے، ایک دانہ اٹھانا، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا استغفر اللہ، اس کو علیحدہ دوسرے برتن میں رکھ دیں، پھر آپ ایک دانہ اٹھائیں اس پہ پڑھیں استغفر اللہ، پھر دوسری جانب رکھ دیں، پھر ایک پکڑیں اس پر پڑھیں استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ نے ہر دانے کے اوپر استغفر اللہ پڑھتے علیحدہ رکھتے جانا ہے۔ پھر جب دوبارہ ان دانوں کے اوپر آپ نے پڑھنا اللہ الصمد، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب اول آخر آپ نے درود پاک جتنی بار بتایا ہے استغفار پڑھتے ہوئے بھی پڑھنا ہے، اور اس کے لیے اللہ الصمد کے لیے آپ نے الگ سے پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ کے تحت ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
کیا ارشاد ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 31 ہے، سپارہ نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر کیا کرو؟ پھر استغفار کرو۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کے جلا یعنی کہ اس کی صفائی جو ہے وہ استغفار ہے۔ اور استغفار کے فضائل میں فرمایا کہ کثرت استغفار کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دو جہاں کے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا غمان بھی نہ ہوگا۔ اور استغفار ایک بہترین نیکی بھی ہے، عبادت بھی ہے، جس کے ذریعے مسلمان اپنا نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت کے ساتھ لائے گا۔ تو اس لیے دوستو آج اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر غم، ہر پریشانی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، تمام کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کریم ہم سب کو ان فضائل کی سمجھنے کی اور اس عمل کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے لیکن عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور چاند رات بھی ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اور اس عمل کو آگے دوست احباب تک جلد از شیئر بھی کریں تاکہ ہر شخص اس عمل سے مستفید ہو سکے اور اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش بھی کروا سکے، اپنے رزق کا انتظام بھی کروا سکے۔ انشاءاللہ بن مانگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو آزما لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اور شیخین کی روایت ہے ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، چنانچہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جب رب سے چاہے وہ گناہ سے روک دیتا ہے، پھر ایک گناہ کر لیتا ہے، اب پھر کہنے لگتا ہے کہ میرا رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے بندے نے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار گناہ پر اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس لیے وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم رب ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے پہلی چیز آپ نے اسی طرح تمام دانوں کے اوپر آپ نے اسی طرح پڑھتے جانا ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح دعا کرنے کے بعد اب دوبارہ اسی برتن میں دانے ڈال دینے ہیں، پھر دانے آپ نے اس میں سے ایک دانہ پکڑنا ہے، اب پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں گے آپ 7 مرتبہ، یعنی جیسے پہلے استغفار آپ نے پڑھا ہے ہر دانے کے اوپر جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ سارے دانے دوسرے برتن میں ایک ایک پکڑ کر پڑھتے گئے اور دوسرے میں ڈالتے گئے، پھر دوبارہ دانوں کے اوپر آپ نے ایک دانہ پکڑنا ہے، درود پاک سب سے پہلے پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ اور آخر میں بھی 7 مرتبہ، پھر ایک دانہ پکڑنا ہے، اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو سورۃ اخلاص کے اندر ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ آیت نمبر 2 ہے سورۃ اخلاص کی، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے اس میں بھی ایک یہ اسم مبارک ہے، اللہ کی اسماء میں سے بھی اسم ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ تو اسی طریقے کے مطابق آپ نے اب اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور یہ اللہ الصمد عام نہیں ہے، یہ اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور حضرت جبریل امین کے پروں کے میکائیل کے پروں پہ حضرت عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اول آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر ہر دانے کے اوپر آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور دانوں کے اوپر دم نہیں کرنا، اور یہ سارے دانے اٹھا کر پرندوں کو ڈال دینے ہیں، انشاءاللہ پھر اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا